مرکزی کمیٹی کے اراکین، میرے اراکین قومی صوبہ اسمبلی سینٹ اور کراچی تنظیم کے تمام ذمہ دار، چاہے وہ سی او سی کے ہوں، سی او سی سی کے ہوں، ٹاؤنز کے ہوں اور یو سی سے آئے ہوں، اور میری بہنیں، میری بیٹیاں جو شعبہ خواتین کے اور مرکزی شعبے کے سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ دار ساتھیوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کیا اللہ کی شان ہے کہ جو تحریک کا سفر اس نعرے سے شروع ہوا تھا یا اس سلوگن سے شروع ہوا تھا کہ میری آواز سنو، آج وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آواز اٹھاؤ، کراچی کو بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج یہ ہمارے دل میں بات ڈالی ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہم بچا سکتے ہیں۔ اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، لیکن آج کراچی کے ساتھ آج تک جو مسلسل سلوک ناروا رکھا گیا، اس کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا، جو ناانصافی ہوئی، جو سوتیلی ماں سے بدتر سلوک ہوا، اس کے نتیجے میں آج جس نہج پر کراچی کھڑا ہے، تو یقین مانے کہ پورے پاکستان میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے اور یہ بات بہت تیزی سے ارباب اقتدار تک جا رہی ہے کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا۔ اگر کراچی نہیں بچے گا تو خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ یہ بات طے ہوتی جا رہی ہے، لیکن اب یہ ذمہ داری چونکہ وراثت میں بھی ہمیں ملی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ٹرینیں کٹی، قافلے لٹے، میری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں قربان ہوئی، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا۔ پھر مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بننے جا رہا تھا تو 7 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا۔ پاکستان بچانے کے لیے اس وقت بھی یہ کیا، پاکستان بنانے کے لیے بھی اس وقت یہ کیا۔ تو پھر یہ ہمیں ہی کہنا ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ تو اگر آج یہ ہم اور یہ باور کرانا ہے کہ کراچی اور پاکستان لازم اور ملزوم ہے، اور جب ایم کیو ایم پاکستان یہ بیڑا اٹھا رہی ہے تو کراچی اور ایم کیو ایم پاکستان بھی لازم اور ملزوم ہے۔ پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان بھی لازم اور ملزوم ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگرلی جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات پورے پاکستان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پاکستان کے قومی ایوانوں کو، صوبائی ایوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور وہاں تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ موقع نیا سال 2026 2025 سے اس کو جوڑیں تو آپ دیکھیں کہ ارباب اقتدار نے اپنی حکمت عملی سے جو اپنی دفاعی اور جو سلامتی کی ہماری صلاحیتیں تھی، اس کا لوہا پوری دنیا میں منوایا، اور 10 مئی مارکائے حق مار کر ہمیں دیا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس مارکائے حق کو مارکائے معیشت میں جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ تو یہ 2026 بجا طور پر حکومت پاکستان نے بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ نہ صحیح، لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے بہت زور و شور کے ساتھ 2026 سال کو مارکائے معیشت کا سال قرار دیا ہے۔ اور مارکائے معیشت اگر مارنا ہے تو کراچی کو بچائے بغیر یہ مارکائے معیشت نہیں مارا جا سکتا۔ یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا اگر کراچی کو نہ بچایا جائے۔ کراچی کو بچائیں گے تو پاکستان کو بچائیں گے اور مارکائے معیشت کے ہدف کو حاصل کریں گے۔ اور اسی لیے آج یہ جب ایم کیو ایم پاکستان کے ذمہ دار ساتھیوں نے، سینئر ساتھیوں نے خالد مغل صدیقی بھائی کی سربراہی میں یہ پروگرام کنسیو کیا ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ارباب اقتدار نے مارکائے حق کے بعد
جس طرح ہماری سول اور ملٹری قیادت نے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اور ہمارے ارباب اقتدار نے جس طرح پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو جوڑا، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے پوری دنیا میں مواقعوں کے دروازے کھلے، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور یہ مٹی نم کیسے ہوگی بھائی؟ اس کی آبیاری کیسے ہوگی؟ یہ کراچی کو بچا کر ہوگی۔ اگر کراچی نہیں بچے گا تو یہ مٹی بھی نم نہیں ہوگی، یہ آبیاری بھی پھر ممکن نہیں ہے۔ لہذا سارا زور آگے کے حکمت عملی کے لیے، چاہے وہ ہماری قومی پالیسیاں ہوں، ہماری بین الاقوامی خارجی پالیسیاں ہوں، یا ہماری مقامی پالیسیاں ہوں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ گئی ہیں کہ اب تک میری آواز سنو میں کہتا رہا، شاید اس طرح سے نہیں سنی گئی، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میری آواز کو سنے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کراچی کو بچائے بغیر پاکستان کو بچانا ممکن نہیں ہے۔ میں پھر بار بار کہتا ہوں، میرے منہ میں خاک، میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اس کا اظہار ضروری ہے۔ اگر ہمیں پاکستان سے محبت ہے، ہم پاکستان کی بقا اور سلامتی چاہتے ہیں، تو وہ کراچی کی بقا اور سلامتی سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی مضبوطی اور استحکام چاہتے ہیں تو وہ کراچی کی مضبوطی اور استحکام سے جڑی ہوئی ہے، وابستہ ہے۔ اگر ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں تو دنیا کے دروازے کھل جائیں، ہمیں شاید دنیا میں روزگار بھی مل جائیں، ہمارے بچوں کے لیے شاید اب تعلیم کے دروازے بھی کھل جائیں، ہرے پاسپورٹ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان ساری باتوں کو اگر کہیں سے کوئی ٹیکہ ملے گا، اسے کوئی سسٹینیبلٹی ملے گی، اگر اسے کوئی استقلال ملے گا اور استقامت ملے گی، تو وہ کراچی کو بچا کر ہی ممکن ہے۔ یہ ساری باتیں ہوا میں تو ہو سکتی ہیں، اگر انہیں مضبوطی کے ساتھ زمین پر جوڑنا اور قائم رکھنا ہے تو پھر کراچی کو بچانا ہوگا۔ کراچی کو بچائے بغیر کوئی بھی اہداف، کوئی بھی خواب، کوئی بھی پاکستان کی جو ترقی کا پروگرام ہے، اڑان پروگرام ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اب پروں کو کھولنا ہوگا۔ پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے، ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے؟ تو اس میں بھی تلمی ہے، اس میں بھی اشارہ ہے کہ پروں کو کھول، کراچی کو بچا اور پروں کو کھول۔ کیسے پروں کو کھولو گے اگر کراچی کو نہیں بچاؤ گے؟ تو یہ لازم اور ملزوم ہے، اس پر ہمیں جو ہے وہ اصرار کرنا ہے، اس پہ تکرار کرنی ہے، اسے بار بار لوگوں کی یادداشت میں اور ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں اس بات کو بٹھانا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے نظریاتی تحریکی کارکنانی کر سکتے ہیں، ایک مڈل کلاس کی پڑھے لکھے لوگوں کی شہروں سے تعلق رکھنے والی اور جس کا آغاز نوجوانوں کی ایک تحریک سے ہوا تھا، وہی تحریک کسی ایسے عمل کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے جہاں بنیادی طور پر نظریاتی تحریک کے اندر جب اس طرح کی کوئی موومنٹ، سیو کراچی موومنٹ آج کنسیو کی گئی اور شروع کی گئی ہے، تو پھر ہمیں کراچی کے اس کردار کو بھی اجاگر کرنا ہے اور بحال کرنا ہے کہ، اور وہ ظاہر ہے کہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو بحال کر کے ہوگا، جو کراچی کی زبوحالی اور مخدوش جو صورتحال ہے، اسے ختم کر کے ہی جو ہے وہ اس ہدف کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں آئیں گی، ایم ڈی کیٹ کا ایگزام آئے گا، جو وکیل بننے کے لیے جو ایل ڈی کیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، لیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، اس کی ہم بات کریں، جعلی ڈومیسائل کی، دوہرے ڈومیسائل کی، جہاں ہمارا کوٹا سسٹم سے ویسے ہی ہمارا کوٹا تعلیم کے شعبے میں اور ملازمت کے شعبے میں فارغ، اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو پھر یہ ستم بالائے ستم ایک دوہرا ڈومیسائل بھی الگ سے جو ہے ہمارا معاشی قتل کر رہا ہے، ہمارے تعلیمی مستقبل کا قتل کر رہا ہے، تو ہمیں ان ساری چیزوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ ساری باتیں بھی ایک لسٹ بنا کر 15 روز کے بعد ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں گے، صرف
ہمارے منتخب نمائندے اور مرکزی کمیٹی کے اراکین نے انشاءاللہ پارٹی کے جو سینئر اراکین ہیں مختلف شعبوں کے وہ بھی مختلف وفود میں شامل ہوں گے، اور ہم چاہے وہ صنعت اور حرفت یا تجارت سے تعلق رکھنے والا شعبہ ہو یا ٹرانسپورٹ سے، یا کراچی چیمبر آف کامرس ہو، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس انڈسٹریز آف پاکستان ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، میرے خیال میں بکلا ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ہم سارے شعبے کے لوگ انشاءاللہ جائیں گے اور انہیں جھنجھوڑیں گے اور انہیں ایک مشترکہ حکمت عملی اور مشترکہ لائے عمل پر انہیں اکٹھا کریں گے اور ایک کراچی کا ایجنڈا وضع کریں گے، اور وہ کراچی کا ایجنڈا پھر انشاءاللہ جب خالد مقبول بھائی اور مرکزی کمیٹی طے کرے گی تو پھر کسی بڑی کانفرنس جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں، مذہبی جماعتیں بھی ہوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے چیدہ لوگ بھی ہوں، ان کو بلا کر ایک بڑی کانفرنس کی جائے، چاہے وہ نشتر پارک میں کریں، جناح پارک میں کریں، ہم کہیں پر بھی یہ کریں، اور وہاں پر پھر جو آواز اٹھنی چاہیے اور وہاں پر جو ایک اشتراک اور ایک یکجہتی اور اتحاد ہوگا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی شاید کوئی ہو، اسے بھی ابھی سے اپنے تصور میں رکھیں کہ لوگوں سے ملے تو انہیں بھی بتائیں کہ کیا ہماری مشترکہ حکمت عملی میں آگے جا کر اگر آزاد کشمیر کے 10,000 لوگ چند دن ایک سڑک پر بیٹھ کر دھرنا دے کر پوری پاکستان کی وفاقی کابینہ کو مجبور کر کے اس سڑک پہ جہاں دھرنا دیا جاتا ہے وہاں پر بلا کر بٹھا کر ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنا ایجنڈا، اور ان کے ایک ایک ایجنڈے کے نقطے کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے سارے مطالبات تقسیم کیے جاتے ہیں. تو بھائی شہر میں ابھی بھی نصف سے زیادہ آبادی، چاہے مردم شماری میں آپ ڈنڈی مارے، ابھی بھی آفیشل جو آبادی ہے وہ 50% سے زیادہ براہ راست ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، اور باقی آدھی آبادی بھی پاکستان کی محنت کشوں مزدوروں کی، ہر زبان بولنے والا پاکستانی اب کراچی میں ہے، ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واحد شہر ہے جو قومی شہر ہے. اگر قومی شہر میں کوئی تحریک شروع ہوگی تو وہ یقیناً ایک قومی تحریک ہوگی، قومی یکجہتی کے لیے ہوگی، سب کو جوڑ کر ایک صحیح معنوں میں پاکستانی قوم کے تصور کو وضع کرنے کے لیے ہوگی. تو ہم پاکستان کو بچانے کے لیے یہ کراچی بچاؤ مہم شروع کر رہے ہیں. یہ ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، یہ شاید ہماری سرشت میں، ہماری فطرت میں، ہماری تحریک جو پاکستان بنانے کی تھی اسی وقت سے ہمارے ساتھ یہ جوڑ دیا گیا کہ یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے. اگر ہمیں ہی کرنا ہے اور ہم نے ہی بیڑا اٹھایا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کر کے بھی دکھائیں گے. وہاں 10,000 لوگ بیٹھے تھے جب کوئی بات نہیں مانی گئی تھی. اس میں 2 نکات اہم ہیں، میں آخری بات کر رہا ہوں خالد بھائی. ایک تو یہ جو حیدر بھائی نے جس پر روشنی ڈالی کہ جو 2020 کا ہمارا وہ جو کراچی اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اسی کو بچانا ہے، اسی پر عمل کروانا ہے، اسی پر کراچی کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر سے لے کے ساری چیزوں کو اسی پر ہمیں وضع کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایجنڈا آئینی ترمیمی بل 140A کا، جہاں صرف کراچی نہیں بلکہ پاکستان کے 144 شہروں اور ضلعوں کو بااختیار خود مختار باوسیلہ اور مؤثر بنا کر اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے انہیں ترقی کا انجن بنا کے پاکستان کی ترقی کی رفتار کو تیز سے تیز تر کرنا ہے. تو یہ دوسرا ایجنڈا ہے، ایک کراچی اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی 2020، دوسرا ہماری جو آئینی ترمیم ہے اس کا پیکج 28ویں ترمیم میں شامل ہونا چاہیے، اور تیسری بات اب خود بخود ہر طرف سے آ رہی ہے وہ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس اور نئے صوبوں کا قیام. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی والا ملک ہے. پاکستان سے بڑے 4 ممالک لے لیں اور پاکستان سے چھوٹے 30 ممالک لے لیں. جب وہ بنے تھے تو ان میں کتنے صوبے تھے اور انتظامی یونٹ تھے، اور آج ان میں کتنے انتظامی یونٹ سے صوبے ہیں. ہم نئے صوبوں کی بات کر کے، نئے انتظامی یونٹس کی بات کر کے قطعی اور قطعی جغرافیائی تقسیم کی بات نہیں کر رہے، ہم انتظامی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، ہم وسائل کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، ہم ذمہ داریوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. ہم تو تمہاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کم سے کم آبادی والے انتظامی یونٹس
اور نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں، ذرا عقل اور ہوش کے ناخن لو اور ہماری بات اور یہ نئے انتظامی یونٹس کتنے ناگزیر ہے پاکستان کی بقا سلامتی. تو یہ بھی کراچی بچاؤ موومنٹ، سیو کراچی موومنٹ کا حصہ ہے. آئینی ترمیمی پیکج، کراچی اسپیشل لیول پروگرام 2020 اور تیسرے نمبر پر نئے انتظامی یونٹس کا قیام اور نئے صوبوں کا قیام. یہ تینوں مین ٹولز ہیں، انسٹرومنٹس ہیں جن کو ہم اپنی اس جو مہم ہے اس کا ایک حصہ بنائیں گے. یہ حکمت عملی ہمارے سامنے کراچی کو بچانے کے، پاکستان کو بچانے کی. میرے خیال میں یہ چیزیں ہم کریں گے اور یہ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے، اس میں بے لوث ہو کر، اس میں جتنا وقت، توانائی اور وسائل ہمارے لگتے ہیں لگا کر، جیسا کہ ہم نے سوشل میڈیا کو اپنا پہلا ٹول بنایا ہے. میں صرف اس کے لیے ایک شعر پڑھوں گا جس کاز کے لیے ہمیں اس طرح اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کہ ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے، ساری دنیا کی محبت سے کنارہ کر کے ہم نے رکھا ہے فقط خود کو تمہارا کر کے، ہم نے رکھا ہے فقط خود کو کراچی کا کر کے، ہم نے رکھا ہے فقط خود کو ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان کا کر کے. بہت بہت